یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم فروغ اردو ادب گنور کے زیر اہتمام ایک آل انڈیا مشاعرہ 28 جون 2026 کو گنور میں ڈاکٹر اسلم حنیف، ابر احسنی گنوری اور شمس رمزی کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے عالمی شہرت یافتہ استاذ شاعر ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب۔ مشاعرے کے مہمان اعزازی رہے سید قائم مہدی صاحب۔ مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان شاعر مقیت آغاز گنوری۔ بات کر رہے ہیں ایسے حالات سے مجبور بشر دیکھے ہیں، ایسے حالات سے مجبور بشر دیکھے ہیں، اصل کیا سود میں بکتے ہوئے گھر دیکھے ہیں۔ ایسے حالات سے مجبور بشر دیکھے ہیں، اصل کیا سود میں بکتے ہوئے گھر دیکھے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے وزادار گھرانوں کا زوال، ہم نے دیکھا ہے وزادار گھرانوں کا زوال، ہم نے سڑکوں پہ کئی شاہ ظفر دیکھے ہیں، ہم نے سڑکوں پہ کئی شاہ ظفر دیکھے ہیں۔ آئیے دوستو، جناب راشد راحت کے بعد میں اردو دنیا کے ایک ایسے مجاہد سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جو غزل کو اس کے منزل مقصود تک پہنچانے کا ہنر رکھتا ہے۔ وہ نام ہے جناب مجاہد مقصود پوری کا۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز سے، اپنی خوبصورت آواز سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ زوردار تالیوں سے استقبال فرمائیے جناب مجاہد مقصود پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھا ماحول، توجہ چاہوں گا، چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے، ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی میں آتا ہے تو منہ موڑ کے چل دیتی ہے، جی میں آتا ہے تو منہ موڑ کے چل دیتی ہے، روح جب چاہے بدن چھوڑ کے چل دیتی ہے۔ جی میں آتا ہے تو منہ موڑ کے چل دیتی ہے، روح جب چاہے بدن چھوڑ کے چل دیتی ہے۔ گل سے تتلی کا تعلق ہے بہاروں تک ہی، گل سے تتلی کا تعلق ہے بہاروں تک ہی، جب خزاں آئے چمن چھوڑ کے چل دیتی ہے، جب خزاں آئے چمن چھوڑ کے چل دیتی ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ مطلع ہے کہ جدا ہوتے ہوئے ان سے ہم ایسے ٹوٹ جاتے ہیں، جدا ہوتے ہوئے ان سے ہم ایسے ٹوٹ جاتے ہیں، خزاں میں جس طرح شاخوں سے پتے ٹوٹ جاتے ہیں، جدا ہوتے ہوئے ان سے ہم ایسے ٹوٹ جاتے ہیں، خزاں میں جس طرح شاخوں سے پتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جہاں زہر انا بیماری شک پھیل جائیں تو، جہاں زہر انا بیماری شک پھیل جائیں تو، وہاں مضبوط سے مضبوط رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جدا ہوتے ہوئے ان سے ہم ایسے ٹوٹ جاتے ہیں، خزاں میں جس طرح شاخوں سے پتے ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں زہر انا بیماری شک پھیل جائیں تو، وہاں مضبوط سے مضبوط رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور میں دو تین قطعات پیش کرتا ہوں۔ جی، بہو کے کہنے پہ اجداد سے الگ ہو کر، بہو کے کہنے پہ اجداد سے الگ ہو کر، تو ٹوٹ جائے گا بنیاد سے الگ ہو کر، بہو کے کہنے پہ اجداد سے الگ ہو کر، تو ٹوٹ جائے گا بنیاد سے الگ ہو کر، جو والدین کے دل کو دکھا رہا ہے آج، اسے بھی رونا ہے اولاد سے الگ ہو کر۔ بہت شکریہ۔ اسے بھی رونا ہے اولاد سے الگ ہو کر۔ میں ایک قطعہ اور پیش کرتا ہوں کہ دل و دماغ کو ایک پل میں وہ جھنجھوڑ گیا، دل و دماغ کو ایک پل میں وہ جھنجھوڑ گیا، وہ والدین کی ساری امیدیں توڑ گیا، دل و دماغ کو ایک پل میں وہ جھنجھوڑ گیا، وہ والدین کی ساری امیدیں توڑ گیا، جنہوں نے خون پسینے سے اس کو پالا تھا، کپوت ان کو ہی وردھاشرم میں چھوڑ گیا۔ بہت شکریہ۔ چار مصرے پیش کرتا ہوں۔ کبھی جو میری تھی غیروں کے نام ہو گئی ہے، کبھی جو میری تھی غیروں کے نام ہو گئی ہے، کبھی جو میری تھی
غیروں کے نام ہو گئی ہے وہ نعمت اب میرے اوپر حرام ہو گئی ہے. واہ 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 واہ. کبھی جو میری تھی غیروں کے نام ہو گئی ہے وہ نعمت اب میرے اوپر حرام ہو گئی ہے. میں اس کے عشق میں حد پار کرنے والا تھا, میں اس کے عشق میں حد پار کرنے والا تھا, مگر جنوں پہ ابھی روک تھام ہو گئی ہے. واہ 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 واہ. بہت واہ واہ شکریہ. واہ. اور کیا میں کہنے. ایک مطلع اور ایک دو شعر پیش کرتا ہوں, اس کے بعد ایک غزل پڑھنے کے بعد اپنی جگہ لوں گا. بچھڑ کے آج بھی ایسے ہے گمشدہ دل ربا کی تلاش, بچھڑ کے آج بھی ایسے ہے دل ربا کی تلاش, بچھڑ کے آج بھی ایسے ہے دل ربا کی تلاش, کسی بھی شخص کو جیسے ہو گمشدہ کی تلاش, کیا کہنے. کیا کسی بھی شخص کو جیسے ہو گمشدہ کی تلاش. لگے ہیں مندر اور مسجد تلاش کرنے میں, لگے ہیں مندر اور مسجد تلاش کرنے میں, لگے ہیں مندر اور مسجد تلاش کرنے میں, نہیں کسی کو بھی ایشور کیا خدا کی تلاش, نہیں کسی کو بھی ایشور کیا خدا کی تلاش. وہ منصفین نہ کر پائیں گے کبھی انصاف, وہ منصفین نہ کر پائیں گے کبھی انصاف, وہ منصفین نہ کر پائیں گے کبھی انصاف. مقدمے میں کریں گے جو آستھا کی تلاش, مقدمے میں کریں گے جو آستھا کی تلاش. چار مصرے اور پیش کرتا ہوں, بالکل ابھی پیش کرتا ہوں ترنم سے. چار مصرے اور سماعت فرما لیں. چلیے ذہن سے نکل لیں, غزل پیش کرتا ہوں. جی جی غزل پڑھ دیجیے. جب بھی آتے ہیں یہاں اہل کرم شام کے بعد, جب بھی آتے ہیں یہاں اہل کرم شام کے بعد, کیا کہنے. جب بھی آتے ہیں یہاں اہل کرم شام کے بعد, تب ہی ہوتی ہے ادا رسم ستم شام کے بعد, تب ہی ہوتی ہے ادا رسم ستم شام کے بعد. کتنے روئے ہیں تیرے ہجر میں ہم شام کے بعد, کتنے روئے ہیں تیرے ہجر میں ہم شام کے بعد. جانے جہاں اب تو نہ ڈھا ہم پر ستم شام کے بعد, جانے جہاں اب تو نہ ڈھا ہم پر ستم شام کے بعد. غم کی شاخوں پہ تیری یاد کے کھلتے ہیں گلاب, غم کی شاخوں پہ تیری یاد کے کھلتے ہیں گلاب. خود ہی آنکھیں میری ہو جاتی ہیں نم شام کے بعد, خود ہی آنکھیں میری ہو جاتی ہیں نم شام کے بعد. دل کے گلدان میں خوش ہو کے سجا لیتے ہیں, دل کے گلدان میں خوش ہو کے سجا لیتے ہیں. ان کی جانب سے مجھے مل جاتے ہیں غم شام کے بعد, ان کی جانب سے جو مل جاتے ہیں غم شام کے بعد. میری راہوں میں اندھیرے ہیں بہت رہنے دو, میری راہوں میں اندھیرے ہیں بہت رہنے دو. تم نہ چل پاؤ گے ایک دو بھی قدم شام کے بعد, تم نہ چل پاؤ گے ایک دو بھی قدم شام کے بعد. تو بلندی پہ جو پہنچا ہے تو مغرور نہ ہو, تو بلندی پہ جو پہنچا ہے تو مغرور نہ ہو, تو بلندی پہ جو پہنچا ہے تو مغرور نہ ہو. چڑھتے
چڑھتے سورج کا نکل جاتا ہے دم شام کے بعد، بہت اچھا ہے. چڑھتے سورج جاتا ہے دم شام کے بعد. تو بلندی پہ جو پہنچا ہے تو مغرور نہ ہو، تو بلندی پہ جو پہنچا ہے تو مغرور نہ ہو. چڑھتے سورج کا نکل جاتا ہے دم شام کے بعد، چڑھتے سورج کا نکل جاتا ہے دم شام کے بعد. اپنی دہلیز پر رکھ دینا چراغ آنکھوں کے، اپنی دہلیز پر رکھ دینا چراغ آنکھوں کے. آج آؤں گا تیرے سر کی قسم شام کے بعد، آج آؤں گا تیرے سر کی قسم شام کے بعد. واہ 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 واہ. آج آؤں گا تیرے سر کی قسم شام کے بعد. شام سے پہلے تم آؤ تو ملوں گا زندہ، شام سے پہلے تم آؤ تو ملوں گا زندہ. شام سے پہلے تم آؤ تو ملوں گا زندہ، ورنہ کر لوں گا میں سر اپنا قلم شام کے بعد، کر لوں گا میں سر اپنا قلم شام کے بعد. کیا کہنے، واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. ورنہ کر لوں گا میں سر اپنا قلم شام کے بعد. شام سے پہلے تم آؤ تو ملوں گا زندہ، ورنہ کر لوں گا میں سر اپنا قلم شام کے بعد، ورنہ کر لوں گا میں سر اپنا قلم شام کے بعد. قتل ارمان سے دل ہو گیا کربل کی طرح، قتل ارمان سے دل ہو گیا کربل کی طرح، قتل ارمان سے دل ہو گیا کربل کی طرح. مرثیہ پڑھ کے اٹھاتا ہوں علم شام کے بعد، مرثیہ پڑھ کے اٹھاتا ہوں علم شام کے بعد، مرثیہ پڑھ کے اٹھاتا ہوں علم شام کے بعد. مقطع حاضر کرتا ہوں. ارشاد. تبصرہ ان کے ستم پر جو کبھی کرنا ہو، تبصرہ ان کے ستم پر جو کبھی کرنا ہو، اے مجاہد میں اٹھاتا ہوں قلم شام کے بعد. بہت شکریہ جناب مجاہد مقصود پوری صاحب. آئیے دوستو رامپور کی سرزمین کی جانب چلتے ہیں، اور رامپور کے استاد شاعر نے کہا تھا کہ ایک رنگین کہانی ہے تیرے شہر کی رات. میرے استاد محترم علی جناب ڈاکٹر الیاس نبوید گنوری صاحب کا ایک شعر کے لیے حکم ہے. شام سے پہلے تم آؤ تو ملوں گا زندہ، شام سے پہلے تم آؤ تو ملوں گا زندہ، شام سے پہلے تم آؤ تو ملوں گا زندہ، ورنہ کر لوں گا میں سر اپنا قلم شام کے بعد، ورنہ کر لوں گا میں سر اپنا قلم شام کے بعد. بہت خوب جناب مجاہد مقصود پوری. دوستوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان
वक्त मीडिया के लिए